اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین۔ انتہائی عزیز قرآن دوست و احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کہ سبق 14A میں آپ سب کو خوش آمدید اور دلی مبارکباد کہ الحمدللہ آج ہم اپنے سبق نمبر 14 کو ٹچ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ کہ اس سے پہلے ہم کافی کچھ سیکھ چکے ہیں، اب بہت کم سیکھنے کو باقی ہے انشاءاللہ، اور بہت آسان رہے گا ہمارا یہ سفر۔ تو آج کا ہمارا جو لیسن ہے، آج ہم نے پڑھنا ہے سورۃ العصر، اور گرامر میں ہم نے افعال یدربو، یسمعو، یعلمو، یعملو اور ماذا سیکھیں گے، اس کا استعمال پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ نقطۂ تعلیم یا نقطۂ شوق۔ اور آج ہم 18 نئے الفاظ ایسے سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 4445 بار آئے ہیں الحمدللہ۔ سبق نمبر 14 کے اختتام تک آپ 174 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 36,556 بار آئے ہیں۔ بہت بڑا فگر ہے یہ ماشاءاللہ، اور آپ دیکھیں ہماری ووکیبلری بیٹری کتنی زیادہ انکریز ہو چکی ہے اور بہت کم رہ گیا ہے، ہماری منزل بہت قریب ہے الحمدللہ۔ تو سب سے پہلے ہم اسی طرح جو ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے، سورۃ العصر آج ہم پڑھیں گے، اس کی تلاوت آپ میں سے کوئی کرے، اور تلاوت کے دوران انشاءاللہ جو چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس کو آپ نے فوکسڈ ہو کے سمجھنا ہے، اس کی حیت، اس کی جیومیٹریکل اسٹرکچر، اس کا میننگ اگر آپ کو پہلے سے آپ کو آتا ہے تو آپ سے میں پوچھوں گی، آپ نے مجھے بتانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ میں سے کوئی ہینڈ ریز کر کے بتائیں کہ کون تلاوت کرنا چاہتا ہے آج؟ آئی تھنک رمیز آر یو دیئر؟ آپ کروا دیں تلاوت۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا اسٹوڈینٹس، اب آپ مجھے بتائیں گے کہ وا کا معنی ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، کیا پڑھا ہے؟ کسی کو یاد ہے تو وہ مائک کو انمیوٹ کر کے بتا دے، وا کا معنی کیا ہے؟ پہلے ہم نے پڑھا ہوا ہے اور بالکل، وا کا تو ہم نے ویسے معنی اور پڑھا ہوا ہے ماشاءاللہ، ویری گڈ، لیکن آج ہم یہاں پہ اس کا ایک نیا معنی بھی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ العصر مجھے بتائیے گا، اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ اس کی جیومیٹریکل اسٹرکچر آپ کو کیا بتا رہی ہے؟ اسم ہے۔ ویری گڈ۔ انا کا میننگ کسے کسے آتا ہے بتائیے مجھے، انا کا معنی بتائیے۔ بے شک۔ بے شک۔ بالکل ماشاءاللہ۔ اچھا لفی کا بتائیں، کتنے ٹکڑے ہوں گے لفی؟ دو ٹکڑے۔ ویری گڈ ماشاءاللہ۔ الذین کا معنی آتا ہے کسی کو؟ الذین، وہ لوگ، وہ لوگ جو وہ سب لوگ۔ جی بالکل ماشاءاللہ، وہ سب لوگ، ویری گڈ ماشاءاللہ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کتنی زیادہ چیزیں آپ کو آلریڈی آتی ہیں، ہم نے بہت تھوڑا سیکھنا ہے انشاءاللہ، بہت زیادہ آپ کو آتا ہے ماشاءاللہ۔ تو چلیں آگے چلتے ہیں، ساتھ ساتھ اس کو کرتے ہیں۔ اچھا سب سے پہلے اس کا اگر تعارف کی بات کی جائے نا تو اس کی انتہا درجے کی افادیت ہے، لیکن چونکہ ہم وہ سارا کچھ یہاں پہ ڈسکس ابھی نہیں کر سکتے تو اس کے لیے آپ سمپل یہ یاد رکھیں کہ مختصر لیکن جامع صورت ہے۔ اس میں جو فارمولا ہمیں سکھایا گیا ہے اس کو آپ نے غور کرنا ہے کہ کیا فارمولا ہمیں اس میں دیا گیا ہے، جس طرح ہم نے اپنے اس سے پہلے صورتوں میں کیا تھا نا کہ شرور سے بچنے کا تھا، ٹھیک ہے، فارمولا ہمیں دیا گیا تھا، اس صورت میں ہمیں بتایا گیا ہے مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولا، کہ اگر آپ ٹوٹلی نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ آلریڈی سورہ دی ہوئی ہے، اور وہ ہے العصر، ٹھیک ہے۔ اس میں 4 بیسک خصوصیات ہیں
وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ان میں سے دو ہم نے ہماری اپنی ذات کے لیے ہے، اپنی ذات کی بہتری اور نفس کے تزکیے کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، ٹھیک ہے، ان میں عقیدہ اور اعمال صالح، ٹھیک ہے، عمل ہمارے نیک اعمال۔ اور بقیہ جو دو ہیں وہ معاشرے کے لیے ہیں، سوسائٹی کے لیے ہیں۔ ان میں دو آگے کیٹیگریز ہیں، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا، اور سیکنڈ ہے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا۔ انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ سب سے پہلے وہی پیٹرن جو ہمارا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، پھر رننگ ٹرانسلیشن، اینڈ دین اس کے اسباق پہ بات کی جائے گی۔ تو والعصر، والعصر قسم ہے زمانے کی۔ وا کا معنی ابھی آپ سب نے مجھے بتایا کہ ہم نے اس سے پہلے اور پڑھا ہوا تھا، لیکن آج ہم یہاں پہ وا کا معنی کیا پڑھ رہے ہیں؟ قسم۔ والعصر قسم ہے زمانے کی۔ اور دیکھیں ہم عموماً آپ نے دیکھا ہوگا اسی صورت میں بھی آگے آپ پڑھیں گے کہ جیسے الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو آپ دیکھ رہے ہیں وا بار بار آ رہا ہے، وہاں پہ اس کا معنی اور ہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جب کنیکٹیوٹی کا کام کرتا ہے نا، سینٹینسز کو آپس میں جوڑتا ہے، تو وہاں پہ وا اپنا معنی اور ہی دیتا ہے۔ لیکن اب یہاں پہ اس سے پہلے تو کوئی بات نہیں ہوئی، سورہ سٹارٹ ہی وا سے ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہم اور نہیں کر سکتے، یہاں پہ اس کا معنی کیا ہے؟ قسم۔ تو قسم اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام تو ویسے ہی ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے کہ جب اللہ کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ کیسی ہی بات ہوگی، لیکن جب قسم لے کے بات کی جائے تو اس سے ہماری توجہ اور زیادہ، ہمیں اور چوکنا ہو کے سننا چاہیے کہ اچھا یہاں پہ بھی کیا بات ہونے والی ہے، کہ اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے یہاں پر۔ تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، قسم ہے زمانے کی۔ العصر زمانہ، ٹھیک ہے، وا کا معنی ہے قسم۔ یہ آپ اس کو کئی صورتوں میں آپ پڑھتے ہوں گے، جیسے والفجر والتین والزیتون والشمس واللیل، ٹھیک ہے، یہ سارے جب بھی شروع میں وا آتا ہے تو وہ اپنا کیا معنی دیتا ہے؟ قسم کا معنی دیتا ہے۔ عصر کا معنی آپ کیسے یاد رکھ سکتے ہیں کہ اس کا معنی ہے زمانہ؟ جیسے ہم اردو کی مثال لیتے ہیں نا کہ عصر حاضر، عصر حاضر کی مثالیں، عصر حاضر کی ٹیکنالوجیز یا عصر حاضر کی مسائل۔ تو عصر حاضر مطلب زمانہ، ٹھیک ہے، زمانہ، دور حاضر، اس طرح۔ تو اس سے آپ اس کا معنی یاد رکھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم یہاں پہ اٹھائی ہے اور زمانے کو گواہ بنایا ہے، کہ زمانے کی قسم اس لیے کہ زمانہ کیا ہے؟ گواہ ہے۔ زمانہ ٹائم پیریڈ، کہ ٹائم ہمیشہ سے ہر چیز کا ایک گواہ رہ چکا ہے، کیا ہو چکا ہے پاسٹ میں، کیا پریزنٹ میں ہو رہا ہے، وہ ساری چیزیں ہم زمانہ دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، زمانہ اس پہ گواہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم اٹھائی ہے کہ قسم ہے زمانے کی، اس لیے کہ زمانہ کیا ہے؟ گواہ ہے اس بات پر جو ابھی آگے کہی جائے گی۔ وہ کیا بات ہے؟ ان الانسان لفی خسر، ان بے شک الانسان انسان لفی خسر البتہ خسارے میں ہے، کہ قسم ہے زمانے کی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو اس کی تفصیل انشاءاللہ بھی آگے پڑھتے ہیں، آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اننا۔ اننا کا معنی کیا ہے؟ آپ سب مجھے بتائیے۔ اننا بے شک، بے شک بے شک، ویری گڈ۔ انا بے شک، اور اس کو ہم نے ایک مثال سے بھی یاد رکھا ہے، ان اللہ مع الصابرین، یاد ہے نا آپ کو یہ مثال؟ ہم نے شروع میں پڑھی تھی انا کو یاد رکھنے کے لیے۔ تو آپ دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ورڈ ہے یہ، 1534 بار قرآن میں آیا ہے، انا بے شک، ٹھیک ہے۔ اور ان بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، ان کو ہم نے کس مثال سے یاد رکھا تھا؟ اگر کسی کو یاد ہے تو مجھے بتائے۔ ان کو ہم نے ایک مثال سے یاد رکھا تھا، انشاءاللہ، یاد ہے؟ انشاءاللہ، ان کا کیا مطلب ہے؟ اگر۔ اس کو آپ نے مکس نہیں کرنا، ان کا معنی ہے بے شک اور ان کا کیا معنی ہے؟ اگر۔ انسان، انسان واحد ہے یا جمع ہے؟ انسان واحد ہے یا جمع ورڈ؟ واحد واحد اس کی جمع کیا ہے؟ کسی کو یاد ہے اس کی جمع؟ ہم اسے پچھلی صورت میں پڑھ چکے ہیں، سورہ کا نام بھی وہی ہے، سورۃ الناس، ٹھیک ہے۔ بتایا تھا میں نے آپ کو کہ انسان کی جمع کیا ہے؟ ناس، ٹھیک ہے، الناس۔ تو ان الانسان بے شک انسان، اب انسان کا کیا معنی ہے؟ الانسان ہے، ٹھیک ہے، ال یہاں پہ لگا ہوا ہے، تو ال کا ہم نے ڈفرینٹ میننگ پڑھا ہے، یا تو وہ تمام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یا کبھی خاص کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں نا الاس خاص اسم ہے، الانسان خاص،
تو یہاں پہ اس کے دونوں معنی آپ لے سکتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں یہ ہمارے بارے میں بات کی جا رہی ہے، خاص انسان، ہم خاص انسان ہیں۔ جب میں اس کو پڑھوں گی میں اس کو اپنے لیے لوں گی، آپ اس کو پڑھیں گے آپ اس کو اپنے لیے لیں گے کہ اللہ میرے بارے میں بات کر رہا ہے، میں وہ خاص انسان ہوں، ہم تمام وہ تمام بنی نوع انسان ہیں جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا بات کی جا رہی ہے؟ کہ بے شک تمام انسان یا میں وہ خاص انسان، لفی، لا اور فی، لا کا معنی کیا ہے؟ البتہ، اور فی میں، لا کا ہم نے اور معنی بھی پڑھے ہوئے ہیں، اگر کسی کو یاد ہو تو، لہو، لہم، یا آپ کو سمپل بتاؤں للہ، الحمد للہ، تو وہاں پہ لا یا لی کا کیا معنی ہم نے پڑھا ہے للہ میں؟ کے لیے. کے لیے، ایگزیکٹلی تو اس کے لا کے جس طرح میں آپ کو پہلے بھی بتایا ڈفرینٹ میننگ ہوتے ہیں، یہ اپنے میننگ بند کیوں نہیں رہا؟ اچھا، ویٹ اسٹوڈینٹس، سوری اسٹوڈینٹس، آئی ایم ریئلی سوری فار دا ڈسٹربینس۔ لا کا کیا معنی ہے؟ البتہ بھی اور کے لیے بھی، ٹھیک ہے، اس کے بھی ہم یہاں پہ پڑھ لیتے ہیں، جیسے آپ نے اس کو پہلے بھی پڑھا نا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو للذکر، ذکر کے لیے، تو وہاں پہ بھی لا نے کیا اپنا معنی دیا تھا؟ البتہ، اور آج یہاں پہ بھی لفی میں بھی یہ کیا معنی دے رہا ہے؟ البتہ۔ تو البتہ یہ کب معنی اپنا دیتا ہے وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ یہ دیکھیں، آپ کے سامنے ٹیبل موجود ہے، لا اور لی جب اسم کے ساتھ آئے گا، جیسے للہ یہ ہم نے پڑھا ہے اللہ کے لیے، اور اسی طرح لہو، ٹیبل یاد ہے نا، ہو کیا ہے؟ وہ بھی اسم ہے، ضمیر ہے، اس میں ضمیر، تو لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں ضمیر اسم کے ساتھ جب بھی لا آئے گا تو وہ اپنا معنی کیا دے گا؟ کے لیے۔ اسی طرح جب لی جو ہے فعل کے ساتھ آئے گا، یہ آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے اسی کورس میں، فعل ہمارے پاس کیا ہے؟ یدبرو، یتذکرہ، تو جب ان کے ساتھ لید جڑ کر آئے گا تو وہ اپنا معنی کیا دے گا؟ تاکہ، جیسے یہاں پہ آپ کو مثال دی ہوئی ہے لیدبرو، تاکہ وہ غور کریں، ٹھیک ہے، یدبرو کیا ہے؟ فعل ہے۔ اور جب لا حرف کے ساتھ آئے گا، جیسے فی ہم نے پڑھا تھا نا، فی سبیل اللہ، حرف جار ہے، تو جب بھی لا اس کے حرف کے ساتھ آئے گا تو وہ اپنا معنی کیا دے گا؟ البتہ۔ ٹھیک ہے، بہت آسان کانسیپٹ ہے، اس کو اپنے اسم فعل حرف ہم نے تو ویسے بھی پڑھا ہوا ہے نا، لفظ کی تین قسمیں ہیں، اسم فعل اور حرف، ان تینوں کے ساتھ جب بھی لا جڑ جڑ کر آئے گا وہ اپنے میننگز کو بدلے گا۔ ٹھیک ہے، سمپل یہ کانسیپٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اسم کے ساتھ آئے گا تو کے لیے، فعل کے ساتھ آئے گا تو تاکہ، اور جب حرف کے ساتھ آئے گا تو کیا معنی دے گا؟ البتہ کے معنی۔ ٹھیک ہو گیا؟ خسر، خسارے میں یا گھاٹے میں، تو بے شک انسان البتہ ہے کس میں؟ خسارے میں، مکمل خسارے میں۔ مکمل خسارہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جب آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پروفٹ نہیں ہو رہا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں نقصان ہی ہو رہا ہے، پورا نقصان ہو رہا ہے، وہ پورا نقصان ان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ تھوڑا بہت پروفٹ انہیں کم ہو رہا ہے، جو ان کی ایکسپیکٹیشن سے کم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن مکمل خسارہ مینز کہ آپ کی اپنی اصل جمع پونجی، اصل انویسٹمنٹ بھی ڈوب جائے، تو وہ ہوتا ہے مکمل خسارہ۔ یہ بہت مطلب آپ کہہ لیں خطرناک بات ہے سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ ایک تو ہماری توجہ سب سے پہلے اپنی اس آیہ مبارکہ کی طرف، کہ واہ، قسم کھائی ہے، انا، پھر کہا گیا کہ بے شک، دوبارہ مطلب اور آپ اپنی توجہ اس طرف لائے، الانسان، کہ تمام بنی نوع انسان، پھر چوتھی کیا تاکید ہے؟ کہ البتہ خسارے میں، لا کا جو ایڈیشن کیا گیا ہے اس سے اور ہمیں جھنجھوڑنے والا کام یہاں پہ ہو رہا ہے، کہ آپ چار بار تاکید کی جا رہی ہے، اس چھوٹی سی صورت میں ہمیں بار بار غور کروایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھیں کہ انسان مکمل خسارے میں ہے۔ تو اس کے لیے پھر ہم کیا کریں وہ ہمیں نیکسٹ آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ پہلے ہم سب اسے مل کے پڑھ لیتے ہیں، آپ میں سے کون اسے پڑھنا چاہے گا؟ اسے ذرا پڑھیے، ہینڈ ریز کیجیے۔ 'اعوذ، 'اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 'بسم اللہ الرحمن الرحیم، 'الحمد للہ رب العالمین، 'الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، 'ایاک نعبد و ایاک نستعین، 'اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین'۔
एनीवन? चलें मिलकर पढ़, कौन पढ़ेगा? पढ़िए जी, सिस्टर पाकिज़ा आप पढ़े। वल हस्र, कसम है जमाने की, इन्ना बेशक, इंसाना, तमाम इंसान, लफी, अलबत्ता, उसरे खसारे में है। वेरी गुड सिस्टर पाकिज़ा, माशाल्लाह। चलें आगे चलते हैं। अच्छा, इसको हमने अपनी जिंदगी में कैसे लाना है? हम हज़रत उकाशा की मिसाल आपको याद है, वो जो जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमने हदीस मुबारक पढ़ी थी ना कि 70,000 आदमी बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। ठीक है, तो हज़रत उकाशा ने क्या किया? आगे बढ़े, सबकत ले जाने की कोशिश, नेकी में आगे बढ़ने की कोशिश। तो हमने ये सूरह मुबारक जब पढ़ेंगे तो उससे हमने क्या अपनी जिंदगी में इस कुरान को कैसे लेकर आएंगे कि हमने फौरी अपने लिए दुआ करनी है कि ए अल्लाह तू हमें इस खसारे से बचा। ठीक है, हमने फौरी अपने लिए सबसे पहले अपने लिए दुआ करनी है कि ए अल्लाह तू हमें इस मुकम्मल खसारे से बचा। अच्छा, अब देखिए पहली दो आयत में बहुत हमने कंसंट्रेशन से अल्लाह ताला ने हमें अपनी हमारी तवज्जो अपनी तरफ दिलवाई इस बात की तरफ कि इंसान तमाम बने हुए इंसान खसारे में। लेकिन यहाँ पे एक बहुत पॉजिटिव और बिल्कुल उससे हट कर बात, बिल्कुल प्लस पॉइंट, कि सारे तो खसारे में हैं लेकिन सिवाय उन लोगों के इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस स्वालिहाती, कि सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और अमल किए नेक, कि तमाम इंसान खसारे में हैं लेकिन कुछ लोग अभी भी रहते हैं। और वो कौन है? जो ईमान लाए और अमल किए सालेह। तो सबसे पहले हम इल्ला का मानी, आपको याद है ना हमने अजान में भी ये कलमात पढ़े थे, वहां पे भी इल्ला का मानी सिवाय। ठीक है, तो अल्लजीना भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, सूरतुल फातिहा हमें से और लजीना ये भी आपको पहले से आता है। फिर आमनु, जो ईमान लाए। आमनु किससे किस फेल से बना है? आमना, आपने जिस हमने किया ना फायला फायलू, तो इसी तरह आमना है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल्स पे पढ़ेंगे। तो भी वैसे आपको समझाने के लिए कि ये भी एक जमा का सीगा है और पास्ट टेंस की बात हो रही है। देखिए ईमान लाए, आमनु वो ईमान लाए। ठीक है, तो ईमानुन या मुमिनुन से भी आप ये जहन में रख सकते हैं। इसी तरह वामिलू, वा का मतलब और, जो हमने शुरू में बात की थी कि हम आगे इसके मतलब दूसरा वाला पढ़ेंगे जिसका मानी और होता है। तो आमिलू, उन सब ने अमल किया। आमिलू का वाहिद क्या होगा, या ये कह लें कि ये किस फेल से बना है? क्या किसी को आता है कि आमिलू इसका किस वाहिद फेल? आमेला से बना है। आमिला से बना है। वेरी गुड, माशाल्लाह सिस्टर। आमिला उसने अमल किया, वामिलू उन सब ने अमल किया। ठीक है, ये वो चीज है। तो कौन सा अमल कबूल होता है? नेक अमल। नेक अमल, अमाल अल्लाह ताला को पसंद है ना। तो अस्सवालिहात, अस्सवालिहात आप में से मुझे कोई बताए ना, मुन्नस है या मुजक्कर वर्ड है? मोनिस है। मुन्नस है, वेरी गुड। तो ये मुअन्नस भी है और जमा भी है। और ये आपको नजर आ रहा है जिस तरह हमने स्वालिहुन का पढ़ा कि उसकी जमा स्वालिहुन होगी। स्वालिहन या स्वालिहिन की जमा या नून से बनती है। और जब मुअन्नस वर्ड होता है जिसके आखिर में गोल ता आती है, तो उसकी जमा कैसे बनती है? अलिफ ता लगाकर। ठीक है, तो ये मुअन्नस है, जमा है। ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है, जब भी इस तरह की कोई भी बात सुननी है तो अपने लिए सबसे पहले दुआ करनी है कि अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल ना करना कि जो खसारे में है। ठीक है, उसके बाद अपना एहतसाब करना है कि क्या मैं अपने नमाज रोजा ज़कात हज कुरान सब कुछ मेरा सही तरह है। तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपने क्या करना है? प्लान बनाना है, अपने हर अमल को अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक करना है। और फिर यहाँ पे रुकना नहीं है, फुल स्टॉप नहीं लगाना, बल्कि तबलीग करनी है, बात आगे दूसरों को भी पहुंचानी है। वो अभी हम इस सूरत में भी पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें बताया हुआ है कि ये चीज आपने फिर आगे फैलानी भी है। पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, कौन पढ़ेगा आप में से? कोई भी पढ़ ले, माइक को अनम्यूट करके। सिस्टर पाकीज़ा आप पढ़िए। इल्ला सवाए, इल्ला सवाए अल्लजीना, उन लोगों के जो आमनु, ईमान लाए, व आमिलू, और उन्होंने अमल किए, अस्सालिहाती, नेक। वेरी गुड, माशाल्लाह। अब देखें जो मैं आपको बता रही थी, वाह का मीनिंग वही दोबारा, और वतवासौ, और एक दूसरे को वसीयत की। ठीक है, जो भी हमने पीछे तबलीग की बात की ना कि आपने चीजों को समझ के अपने लिए दुआ करनी है, उसकी प्लानिंग करनी है।
پھر وہاں پہ رکنا نہیں ہے بلکہ کیا کرنا ہے، تبلیغ کرنی ہے۔ تو یہ وہی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ پھر اور ایک دوسرے کو وصیت کی، کہ مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ خسارے سے بچیں گے جو پھر ایک دوسرے کو بھی وصیت کریں گے نیک اعمال کی، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو وصیت کی وتواصو، اور ایک دوسرے کو وصیت کی وتواصو کو سمجھنے کے لیے عربی کا ایک اور ورڈ ہے دارسا، فیل ہے پڑھا، مطلب دارسا اس نے پڑھا۔ تو جب در رسا ہوگا، را کے اوپر تشدید آ جائے گی تو وہ تھوڑا سا اپنا معنی بدل دیتا ہے، پڑھا سے پڑھایا، مطلب در رسا اس نے پڑھایا۔ تو اسی سے میچنگ یا اسی سے اخذ ہوا ہوا تدارسا، ایک اور فعل ہے تدارسا، اس کا معنی ہے ایک دوسرے کو پڑھانا، مطلب یہ ون سائیڈڈ نہیں ہے، آپ نے خود بھی پڑھا، دوسرا کوئی آپ کے سامنے بیٹھا ہے آپ نے اس کو بھی پڑھایا، ٹھیک ہے، ٹو سائیڈڈ، ایک دوسرے کو پڑھایا۔ تو وتواسو اسی سے تدارسو، تدارسا کا جمع کیا ہو جائے گی، تدارسو، ٹھیک ہے، تو ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا۔ اور اسی طرح تواسو بھی کیا ہے، تدارسو سے میچنگ ہے، جمع کا صیغہ ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی، ٹھیک ہے، اس چیز کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے، وتواصو، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، کس چیز کی وصیت کی، بالحق کی، حق کی، ٹھیک ہے، بالحق کی، حق، اور حق کیا ہوتا ہے، سچ، سچ کہاں ہے، قرآن و سنت میں، قرآن میں ساری تفصیل موجود ہے کہ کس طرح ہمارے انبیاء کرام نے اپنا ٹائم پیریڈ گزارا، سارے قصے، ہر چیز۔ تو وہ ہمیں کیسے سمجھ آئے گی، جب ہمیں عربک آتی ہوگی، عربی سمجھ میں آتی ہوگی، قرآن سمجھ میں آئے گا، احادیث سمجھ میں آئیں گی، تو تب ہم اس قابل ہوں گے نا کہ ہم اس پہ خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی وصیت کریں گے۔ تو قرآن سمجھ میں ہی نہ آئے تو کیا فائدہ، ذہن میں کیسے بیٹھے گا، ہم کیسے قرآن کو سمجھیں گے، کیسے دوسروں کو حق بات کی تلقین کریں گے، کیسے دوسروں کو بتائیں گے؟ تو پھر تو اللہ نہ کرے ہم بھی مکمل خسارے میں ہوئے نا۔ تو یہ کام تو ہمارے اوپر لازمی ہے، دیکھیں یہ مسٹ ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا ہوا ہے کہ ہم نے عمل بھی کرنے ہیں نیک، سب سے پہلے تو ایمان لانا ہے، پھر نیک اعمال کرنے ہیں، پھر ایک دوسرے کو وصیت کرنی ہے حق بات کی، یہ مسٹ ہے، یہ ہم نے کرنا ہے، ہم تب خسارے سے بچیں گے۔ اور پھر اینڈ پہ کیا ہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو وصیت کرنی ہے صبر کی بھی، بالصبر، صبر کی، بی کا مطلب آپ پہلے پڑھ چکے ہیں نا، کی یا سے یا کے ساتھ یہ اپنے میننگز کو بدلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو بالصبری، صبر کی۔ اب صبر کیا ہوتا ہے، ثابت قدمی، مستقل مزاجی، ڈٹے رہنا کسی کام پر۔ تو صبر کن چیزوں پہ کیا جائے، نیکی پر صبر کرنا، گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا۔ اب آپ پوچھیں گے نیکی پر کیسے صبر کیا جا سکتا ہے؟ تو نیک اعمال جب انسان کرتا ہے تو کیا شیطان سے ورغلاتا نہیں ہے؟ کیا جب آپ زکوٰۃ دینے جائیں، چیریٹی کریں، صدقہ خیرات کریں، کیا شیطان آپ کو نہیں کہہ سکتا یا کہتا کہ تمہارے پیسے تو ڈوب رہے ہیں، یہ کیا سین ہے، یا یہ کیا کر رہے ہو آپ، چھوڑو اسے، رکھو اپنے پاس، اور یہ ضائع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے وہ کام کرنا ہے، حج پہ جانا ہے، صدقہ و خیرات کرنے ہیں، تو یہ کام سارے نیکی کے، اور اس پہ ڈٹے رہنا، مطلب اس پہ صبر کرنا مینس کہ اس پہ ڈٹے رہنا، آپ نے کرنا ہے، تو یہ نیکی پر صبر کرنا۔ گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، کہ آپ نے ارادہ کر لیا اب سے میں نے جھوٹ نہیں بولنا، اب سے میں نے غلط چیزیں نہیں دیکھنی، فحاشی اور عریانیت نہیں دیکھنی، میں نے غیبت نہیں کرنی، چوری نہیں کرنی، ٹھیک ہے، یہ سارے کیا ہیں، گناہ ہیں۔ جب آپ اس کا پکا ارادہ کر لیں تو گناہوں سے بچنے پر صبر، مطلب اس پہ پھر آپ ڈٹ جائیں، پھر اسے ٹچ سے مس نہیں ہونا، تو وہ اس پہ آپ نے صبر کرنا، یہ صبر ہے، گناہوں سے بچنے پر صبر کرنے کا یہ مطلب ہے۔ اسی طرح مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا، اگر کسی طرح کی کوئی بھی مشکل پریشانی آ جاتی ہے تو اس پہ گلے شکوے نہ کرنا، بلکہ اس پہ صبر کرنا کہ یہ ٹائم بھی گزر جائے گا۔ صبر جمیل آپ دیکھیں نا کس طرح آپ کے سامنے تو پیغمبروں کی ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، کس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اور یہ اس کو عملی جامہ پہنانا ہے انشاءاللہ۔ تو صرف ایمان لانا اور عمل صالح کرنا کافی نہیں ہے، وہ دو چیزیں کافی نہیں ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو حق بات کی اور صبر کی وصیت کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ آج کل جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے جو نہ کسی کے لینے میں ہے نہ دینے میں ہے، آپ نے عموماً سنا ہوگا ہماری سوسائٹی میں یہ بہت عام ہے کہ یار وہ بہت شریف بندہ ہے، اللہ کا بہت نیک بندہ ہے، نہ کسی کے لینے میں ہے نہ دینے میں ہے، بس اپنا اپنا ہی وہ لگا رہتا ہے، بس اپنی عبادت کیے رکھتا ہے اور بس اپنا ہی اپنے کام سے کام رکھتا ہے، یہ کہہ لیں۔
تو یہ چیز نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرنی ہے. آپ کو آگے سے سننے کو بہت کچھ ملے گا. ہوتا ہے نا، آپ کسی کو حق بات بتاتے ہیں تو وہ آپ کو آگے سے 10 جواب دے گا، تو آپ نے اس پہ پھر مایوس نہیں ہونا، پیچھے نہیں ہٹنا، بیک آف نہیں کرنا. آپ نے اس کا مقابلہ کرنا، اس پہ ڈٹے رہنا ہے. یہ ڈٹے رہنا صبر کہلاتا ہے کہ آپ نے ایک صبر کیا. ہمارے یہاں تو اجتماعیت کا تصور ہے، کس طرح جمعے پہ اجتماع ہوتا ہے، کس طرح عیدین پہ ہوتا ہے، پھر سب سے بڑا حج کا اجتماع. تو ہم یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سائڈ پہ ہو جاؤ، اپنے کام سے کام کرو، دنیا جائے بھاڑ میں، جو مرضی ہے کرتے رہیں. ہم نے تو بس اللہ سے اپنی لو لگا لی اور بس ہم نے اپنی عبادت میں ہی مشغول رہنا ہے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ ہمیں کانسیپٹ اسلام ہی دیتا ہے کہ آپ نے اپنی چیزیں اپنے تک نہیں رکھنی، ون سائیڈڈ نہیں، ایک دوسرے کو بھی بتانا ہے. اور پھر یہ چیز بھی ہے کہ اس پہ خود بھی عمل کرنا ہے اور پھر دوسرے کو بھی. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ میں سے مبرہ ہوں اور بس میں نے صرف آگے نصیحت ہی کرنی ہے، واز ہی کرنے ہیں اور بس لوگوں کو بتانا ہے. نہیں، آپ نے خود کو بھی کامل کرنا ہے اور پھر دوسروں کو بھی. اور اس کی سب سے اچھی مثال تو ہم آپ کے سامنے اس کلاس کی بھی ہے کہ جس طرح ہم اس پہ کرتے ہیں، کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حق بات بتاتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ نے لازمی ذہن میں رکھنی ہے انشاءاللہ. اچھا، تو جو چیز میں نے شروع میں آپ کو بتائی تھی نا کہ وا یوز ہوا ہوا ہے، اور کہ مطلب بار بار ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے کہ آپ نے 4 کام کرنے ہیں. وا اور صرف، اگر دیکھیں عربی میں نا ایک آؤ ورڈ یوز ہوتا ہے کہ یا کے لیے یوز ہوتا ہے. تو یہاں پہ اگر یہ مسٹ نہ ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ آؤ کا یوز بھی کر سکتے تھے کہ یا عمل کریں صاف نیک، یا ایمان لائیں، یا یہ کریں یا وہ کریں. تو یا نہیں ہے، اور ہے. اور کا مطلب آپ نے مسٹ کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. تو جس بندے میں یہ چاروں صفات بیک وقت پائی جائیں وہ خسارے سے بچے گا. سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا گیا نا کہ تمام بنی نوع انسان خسارے میں ہے، تو اس سے انسان ڈر جاتا ہے. اور بے شک ڈرنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہ بھی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، لیکن فوراً ہی اس کے بعد پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ اس خسارے سے بچے جا سکتے ہیں اگر آپ ان چاروں کاموں پہ عمل کریں. تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے. تو سورۃ العصر کا خلاصہ کیا ہوا؟ مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولہ ہے. ٹھیک ہے، اب ہم شروع کرتے ہیں گرامر کا پارٹ. اچھا، چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے کہ سبق 14B میں آپ سب کو خوش آمدید. تو آج ہم کر رہے ہیں فعل مضارع میں یضرب، یسمع، یعلم اور یعمل. تو سب سے پہلے ٹی پی آئی کی مشق کرتے ہیں. کون کروائے گا آپ میں سے؟ کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہینڈ ریز کیجیے. اوکے سسٹر پاکیزہ آپ کروائیں. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے یا کہیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کے کیجیے. ویری گڈ. دیکھیں یہاں پہ بھی ہم کہتے ہیں کہ مل کے کیجیے. تو یہ بہت ضروری کانسیپٹ ہے کہ سب کو انوالو رکھیں. تو الفاظ کی کتنی قسمیں آپ سب کو پتہ ہے؟ اسم، فعل اور حرف. ٹھیک ہے، اور فعل ہم پڑھ رہے ہیں، اسم ہم پڑھ چکے، حرف بھی. تو فعل کے بارے میں ہم نے کیا بات کی کہ عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں. جیسے یہاں پہ اگزامپلز ہیں فعل، فتح، نصر اور ضربا. فعل کی قسمیں کتنی ہیں؟ فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر. فعل ماضی ہم پڑھ چکے، ابھی فعل مضارع ہمارا چل رہا ہے. فعل امر بھی ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. تو فعل مضارع کیا ہے؟ امپرفیکٹ ٹینس، جو کام ابھی تک ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہو رہا ہے یا فیوچر میں ہوگا. تو تھوڑا اعادہ آپ نے، بلکہ یہ تو بہت اچھے طریقے سے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی کیا تھا. فعلا، فعلو فعل ماضی کا، اور اسی سے جب ہم نے یا فلو یا فلونا کیا تھا تو وہ فعل مضارع کا ہم نے بنایا تھا. تو فاتحہ میں اور ناصرہ، ضربہ، سامیہ، یہ 4 سیٹس ہیں. ٹھیک ہے، بیسک. ان میں چھوٹی چھوٹی چینجز ہیں. جیسے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے ریڈ مارک سے،
यंसुरू में स्वाद के ऊपर पेश है, जबकि यफ्तहू में हमने जबर पड़ी थी। जैसे फातहा, फाला, जाला, ये तीनों फातहा के टेबल में लाइक करते हैं। इसी तरह नासारा के टेबल में कौन कौन से आते हैं? खालाका, जकरा, आबादा। ठीक है, ये चीजें जिनके मुदारे जब बनते हैं ना तो उनमें पेश आती है। जैसे नासारा से यंसुरू है ना, तो खालाका से क्या बनेगा? आप में से मुझे कोई बताए ना, खालाका से क्या बनेगा फेले मुदारे? यखलुकु, यखलुकु। जाकरा से क्या बनेगा? यस्कुरु, यस्कुरु। और आबदा से क्या बनेगा? यअबुदु, याबुदु। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। और दौराबा, दौराबा में क्या चेंज है कि इससे जब मुदारे बनता है ना तो यदरिबू, यहाँ पे अब जेर आ जाएगी। ठीक है, यदरिबू। दौराबा से क्या बनेगा जब मुदारे में जाएंगे? तो यदरिबू। यहाँ पे हम दौराबा का एक ही सेट पढ़ेंगे, मतलब दौराबा में हम एक ही यही दौराबा ही पढ़ेंगे। ठीक है। फाताहा में हमने कौन कौन से पढ़े? फाताहा, फाला और जाला। ठीक हो गया। नासरा में हमने क्या पढ़ा? खाला का, जकरा, आबदा। ठीक। और इसी तरह दौराबा में हमने एक ही पढ़ना है, दौराबा, यदरिबू। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह हम अगले लेवल्स में पढ़ेंगे। और सामिया, सामिया तो आपको पहले से ही नजर आ रहा है कि ये इसका जो पास्ट टेंस है, जो फेले माजी है, उसी में ही चेंज है। क्या चेंज है कि मीम के नीचे सेकंड जो उसका लेटर है उसके नीचे जेर है। ठीक है, तो वो पहले से ही इनसे चेंज है, इसीलिए उसको हमने डिफरेंट टेबल उसका हम सेट में रखा हुआ है। ठीक है, सामिया। और सामिया से क्या बनता है? यस्माऊ। वो बनता है यफ्ताहू या यजालू की तरह है उसका मुदारे, लेकिन आपने ये याद रखना है कि उसका माजी चेंज है ना, माजी में उसके जेर है सेकंड हर्फ के नीचे, तो इसलिए हमने उसको पहले से ही सेपरेट सेट में रखा हुआ है। ये आपको चेंजेस माइनर ही हैं, इसको आपने जहन में रखना है। तो चलें आज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे फेले मुदारे की। यदरिबु, यस्माउ, यालमु और यामलु। तो अभी जो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया ना दौराबा, तो उसका हम पहले फेले माजी कोई करवा दे, फिर मैं मुदारे करवा देती हूँ। फेले माजी जो दौराबा का है वो कोई रिपीट करवा दे, आप में से कोई भी स्टूडेंट करवा दे इशारों के साथ। एनीवन? ओके सिस्टर में सलमा, आप करवाएं। दाराबा, दाराबू, दरप्ता, दरप्तु, दरप्तुम, दरबना। वेरी गुड। अच्छा, ये आप अगला टेबल भी करवा सकती हैं, करवाएं अगर आप अगला भी करवा सकती हैं, मैं इशारे करती हूँ आपके साथ। यदरिबु, यदरिबूना, तदरिबु, अदरिबु, तदरिबूना, नदरिबु। वेरी गुड सिस्टर। कोई और करवाए फेले मुदारे का इसी तरह। इसमें थोड़ी आपने साउंड ऊंची रखनी है, माजी से इशारा थोड़ा आपका ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, ये पहले नीचे था माजी का और ये ऊपर। ठीक है, चलें सिस्टर पाकीज़ा आप करवाइए। यद्रिबु, यद्रिबूना, तद्रिबु, अद्रिबु, तद्रिबूना, नद्रिबु। वेरी गुड। कोई और सिस्टर करवाएं और विद ट्रांसलेशन करवा दें। कोई भी टेबल को रिवाइज करवा दे। ओके सिस्टर शिफा आप करवाएं। यद्रिबु, यद्रिबूना, तद्रिबु, अद्रिबु, तद्रिबूना, नद्रिबु। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, हम मीनिंग्स के साथ एक दफा कर लेते हैं, मैं करवा देती हूँ। यद्रिबु, वो मारता है। यद्रिबूना, वो सब मारते हैं। तद्रिबु, आप मारते हैं। अद्रिबु, मैं मारता हूँ। तद्रिबूना, आप सब मारते हैं। नद्रिबु, हम सब मारते हैं। ठीक है, ये बहुत इजी है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आपने ये याद रखना है कि इसमें मुदारे में जब जाएंगे तो जेर आ जाएगी, यद्रिबु हो जाएगा। ठीक है, तो हल यद्रिबु, हल यद्रिबु, क्या वो मारता है? तो हम क्या जवाब देंगे? आप सब बोलिए, हल यद्रिबु, क्या वो मारता है? ला यद्रिबु, ला ला यद्रिबु। यद्रिबु, हाँ। और हल यद्रिबूना, ला यद्रिबूना, हल तद्रिबु, ला अद्रिबु, हल तद्रिबूना। ला नद्रिबु। वेरी गुड। ला हमने क्यों यूज किया है, कोई फटाफट से बता दे मुझे। नफी में आंसर क्यों दिया है हमने यद्रिबू का? हम नाम क्यों नहीं कहा हमने कि नाम यद्रिबू? हम नाम
नाम कह सकते हैं, इसमें परेशान होने की बात नहीं है, सिर्फ इसलिए कि मुदारे की वजह से हाँ फेल मुदारे में हम लोग ला यूज करना होता जी, है। फिर मुदारे में ला यूज करते हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हम नाम भी तो कह सकते थे ना। वो अभी सिस्टर ने चैट बॉक्स में रिप्लाई किया है, आई सिस्टर शेरबानो ने, हाँ पॉजिटिव के लिए, वेरी गुड, मानना अच्छी बात नहीं सिस्टर में, एग्जैक्टली मैं ये पूछना चाह रही थी, वेरी गुड, माशाल्लाह। तो मानना अच्छी बात तो नहीं है ना, इसलिए हम क्या कहते हैं, ला कहते हैं, नाम नहीं कहते, ठीक है। तो चलें, अब ये हम भी दोबारा आपको पहले भी दिखाएंगे ये स्लाइड्स कि जब दो पेश के साथ आएगा तो हमेशा अपनी असली हालत में, और जब दो जबर के साथ आएगा तो एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा। इसको हम एग्जांपल में लेते हैं। हल यद्रिबु हामिदन, पहले सोच समझ के मुझे ये बताएं कि किसने किसको मारा है। हल यद्रिबु हामिदन, पहले यद्रिबु का मीनिंग करें ना, आपको फिर खुद ही याद आ जाएगा। यद्रिबु का क्या मतलब है, वो आप जहन में लाएं। वो मारता है हाँ, तो हल का क्या मानी है, क्या, हामिद को। एग्जैक्टली क्या क्या, वो वो हामिद को मारता है, मारता है? क्या बिल्कुल, वो हामिद को मारता वेरी गुड, माशाल्लाह। देखिए इस तरह हम जब वर्ड टू वर्ड करेंगे ना तो फिर हमें खुद ही समझ आ जाएगी, फिर हमें ये भी नहीं सोचना पड़ेगा कि हामिदन इधर सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। आप जब शुरू से सेंटेंस को लेके चलेंगे ना तो इजीली हो जाएगा ये। हल का मीनिंग क्या, यद्रिबू तो आपको पता है, अभी हमने पूरा टेबल किया कि क्या वो मारता है, तो हामिदन हामिद को, ठीक है, हम इधर हामिद ने नहीं कहेंगे, ठीक है, हामिद को, क्योंकि दो जबर है। तो ला यद्रिबु हामिदन, नहीं वो नहीं मारता हामिद को, ठीक है। आगे चलते हैं, हल यद्रिबू ना हामिदन, आंसर कीजिए। हल यद्रिबू ना हामिदन, ला यद्रिबूना वेरी गुड, ला क्या वो सब मारते यद्रिबूना हैं हामिद को? हाँ ला तो यद्रिबूना हामिदा। जी बिल्कुल। हल तद्रिबू हामिदन, इसका आंसर दीजिए। ला अद्रिबू अदरिबु हामिदा। हामिदन। जी, हल तद्रिबू ना हामिदा, ला ला नद्रिबू यद्रिबू हामिदा। हामिदन वेरी गुड, माशाल्लाह। इसकी समझ भी आ रही है ना आप लोगों को अरबी बोलचाल की, तो देखिए आप माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पूरे अरबी बनते जा रहे हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट हमने जो टेबल मैंने आपको बताया था ना, सामिया, इसके पैटर्न पे, इसके वजन पे हम कर रहे हैं, ठीक है। सामिया में हमने मजीद दो अफआल पढ़ने हैं, आलिमा और आमीला, ठीक है। सामिया में हम मजीद पढ़ेंगे दो, आलिमा और आमीला। तो पहले सामिया को कर लेते हैं। सामिया से क्या बना है, यस्माऊ, ठीक है। जैसे यफ्तहू था ना, ये उसी तरह ही है, जैसे यजआलू, यफ्तहू, तो ये चीज उसी तरह ही है, लेकिन चूंकि इसके माजी में ही पहले से ही चेंज था, इसलिए हमने इसका एक मुख्तलिफ बाब बनाया है, एक मुख्तलिफ सेट बनाया है। वो कौन सा है, सामिया, ठीक है। सामिया का एक अलग सेट है, ठीक है। उससे क्या बनेगा, यस्माऊ, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं, यस्माऊ वो सुनता है या सुनेगा, ठीक है। दोनों चीजें आती हैं, ये भी आपने जहन में रखना है कि हम आसानी के लिए इसको इस तरह करते हैं कि सिर्फ सुनता है कर लेते हैं, ठीक है। यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सब सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सब सुनते हैं। तो कौन करवाएगा इसे, ओके सिस्टर शिफा आप करवाएं। यस्माउ वो सुनता है, यस्माउना वो सुनते हैं, तस्माउ आप सुनते हैं, अस्माउ मैं सुनता हूँ, तस्माउना आप सब सुनते हैं, नस्माउ हम सुनते हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह। अभी हमने शुरू में मैंने आपको बताया था ना कि आज हम माजा का इस्तेमाल भी देखेंगे, माजा क्या होता है या इसको कब यूज किया जाता है। बहुत सिंपल है। जैसे हम पहले माँ को यूज करते थे ना, कि माँ इस्मु का, आपका नाम क्या है, तो उसका मतलब भी क्या था, लेकिन यहाँ पे है माजा, माजा यस्मऊ, इसका मतलब है कि वो क्या चीज सुनता है, मतलब क्या चीज। आ, ये फेल के साथ अक्सर इस्तेमाल होता है। माँ का मतलब भी क्या है, हल का मतलब भी क्या है, ठीक है। ये चीजें तो आपको पता है ना, हल का मानी भी क्या है, माँ का मानी भी अक्सर क्या होता है, कभी चेंज भी होता है। तो हम कहते हैं कि आपका नाम क्या है, सिंपल आंसर होता है माजा, जो है माजा का मतलब भी होता क्या है, लेकिन इसका आप ये कह लें कि वो क्या चीज सुन रहा है। जैसे मैं कहूंगी माजा यस्माउ, वो क्या सुन रहा है, तो आपने आंसर देना है यस्माउल कुरआना, वो कुरान सुनता है या सुनेगा। माजा यस्माउना वो सब क्या सुनते हैं,
کیا چیز سنتے ہیں؟ تو آپ سب نے کیا کہنا ہے؟ یسمعون القرآن، وہ سب قرآن سنتے ہیں۔ ماذا تسمعو، آپ کیا سنتے ہیں؟ آپ نے کہنا ہے اسمع القرآن، میں قرآن سنتا ہوں۔ ماذا تسمعون، آپ سب کیا سنتے ہیں؟ تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ نسمع القرآن، ہم سب قرآن سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت سمپل ہے۔ اس کا آپ کو سمجھ میں آیا ماذا کا میننگ کیا ہے؟ کیا ہی اس کا میننگ ہے کیا، ٹھیک ہے کیا، لیکن کیا چیز، آپ کیا چیز سنتے ہیں، یہ چیز آپ نے بس ذہن میں رکھنی ہے۔ اوکے سسٹر شفا، ماشاء اللہ کہہ رہی ہیں، سمجھ آتی ہے، ویری گڈ۔ چلیں آگے چلتے ہیں پھر۔ اچھا، سامیہ میں ہمیں نے آپ کو بتایا نا، ہم نے دو اور مزید فعل پڑھنے ہیں، کون کون سے؟ علیمہ اور عامیلہ۔ تو یہ علیمہ سے بنا ہے یا علمو، ٹھیک ہے، جیسے سامیہ سے بنا ہے نا یسماؤ، تو علیمہ فعل ماضی ہے، اس سے فعل مضارع میں جب کنورٹ ہوا تو یا علمو بنا ہے۔ آپ سب کو ایزی لگ رہا ہے؟ مشکل تو نہیں لگ رہا؟ مجھے کچھ تھوڑا بہت رسپانس دیجیے، مجھے پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے سامنے بت بیٹھے ہوئے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو؟ مائک کو انمیوٹ کر کے مجھے بتائیے گا، یہ آپ کا آ ہوم رہی ہے۔ ورک؟ اچھا ٹھیک ہے، چلیں ویری گڈ ماشاء اللہ۔ چلیں یہ اس کو کوئی کروائے نا، یہ علیمہ سے بنا ہے یا علمو، اس کا ٹیبل کوئی کروا دے۔ چلیں جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ ذرا ہینڈ بھی اب ریز کیجیے۔ ٹھیک ہے، سسٹر باقی صاحب کروائیں، پھر سسٹر شفا آپ اور سسٹر یعلم، مسلمہ اسی طرح۔ یہ کیوں بنی ہے؟ ٹھیک یعلم ہے، وہ ہینڈز کو اور جانتا پکڑ۔ ہے، یعلم وہ جانتا ہے، یعلمون وہ سب جانتے ہیں، تعلم آپ جانتے ہیں، اعلم میں جانتا ہوں، تعلمون آپ سب جانتے ہیں، نعلم ہم سب جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ویری گڈ سسٹر مسلمہ آپ کروائیں۔ یعلم وہ جانتا ہے، یعلمون وہ سب جانتے ہیں، تعلم آپ جانتے ہیں، عالم میں جانتا ہوں، تعلمون آپ سب جانتے ہیں، نعلم ہم سب جانتے ہیں۔ ویری گڈ، ایک اور سسٹر نے بھی ہینڈ ریز کیا تھا، وہ کون تھی؟ وہ نیکسٹ ٹیبل یہ والا کروائیں گی، یہ عامیلہ سے بنا ہے، سسٹر شفا۔ سسٹر شفا آپ یہ کروائیں، عامیلہ کا، عامیلہ سے کیا بنا ہے؟ یعملو، ٹھیک ہے، اس کا پورا ٹیبل ہے، یہ آپ کروا دیں۔ یعملو وہ عمل کرتا ہے، یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں، تعملو آپ عمل کرتے ہیں، اعملو میں عمل کرتا ہوں، تعملون آپ سب عمل کرتے ہیں، نعملو ہم سب عمل کرتے ہیں۔ ویری گڈ ماشاء اللہ۔ اچھا یہ اس میں نا بہت مائنیوٹ سا ڈفرنس ہے نا، جیسے عامیلہ اور عالیمہ، تو اس کو آپ نے نا جب ورک بک میں کریں گے دھیان سے کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ایک میں میم پہلے، ایک میں بعد میں، تو یہ بس تھوڑا سا ٹرکی سا ہے، اتنا بھی نہیں، لیکن آپ انشاءاللہ کر لیں گے ماشاء اللہ۔ تو ہمارا نقطۂ تعلیم جو ہے وہ 7واں ہوم ورک، ان صورتوں کو پڑھیے جن کو آپ سمجھتے ہیں، کہ جس طرح ہم یہ ڈفرینٹ صورتیں ابھی تک ماشاءاللہ ہم 3 4 صورتیں تو پڑھ ہی چکے ہیں نا، تو اس کو اچھا خاصا ہم نے ڈیٹیل میں، جتنا ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ تو جب بھی آپ ان کو نماز میں پڑھیے نا، تو اسی تصور سے جو آپ نے جو لیکچر سنا ہوا ہوتا ہے، جو آپ نے کام کیا ہوا ہوتا ہے، آپ ان ورڈز پہ سوچیں، اس کو تصور میں لائیں، جس طرح آپ ابھی اگر عشاء کی نماز آپ لوگ پڑھ چکے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں پڑھی جو لوگ ابھی پڑھیں گے تو وہ اس صورت کو پڑھیے اور اسی تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیے جو ابھی ہم نے یہاں پہ چیزیں ڈسکس کی ہیں، کہ انسان مکمل خسارے میں ہے، یہ ذہن میں لائیے، یہ سوچئے، اور پھر اس کو امیجنیشن میں لائیں کہ مکمل خسارہ، تھوڑا بہت بھی نہیں، مکمل نقصان، پھر اس سے ہم بچیں گے کیسے اگر ہم یہ 4 کام کریں گے۔ مطلب یہ چیزیں جب آپ سوچ کے آپ نماز میں خود کو انوالو کریں گے نا، تو انشاءاللہ پھر آپ کا فوکس اور جگہوں پہ نہیں جائے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں مزہ ہی نہیں آتا، ہمیں سمجھ نہیں آتی کون سی رکعت تھی، کون سی صورت پڑھے تھے، وہ تب ہوتے ہیں جب آپ کو صورتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ پڑھ رہے کیا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہوتے ہیں، جب آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ تو یہ انتہائی ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہم 1 2 صورتیں اور بھی پڑھیں گے، تو جو آپ ان کو سمجھتے جائیں تو ان کو نماز میں بدل بدل کے پڑھیے گا، یہ آپ کا ٹاسک ہے انشاءاللہ۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں، جیسے آپ کو تلاوت سے خوشی محسوس ہوگی، کہ آپ نماز میں آپ کی توجہ زیادہ ہوگی، آپ کا دھیان بھٹکے گا نہیں، اور زیادہ سے زیادہ اجر ملے گا۔ الفاظ معنی کا اعادہ بھی ہوگا، آپ کو ریوائز بھی ہو جائے گا کہ انہا، ہاں انہا کا مطلب بے شک پڑا تھا، الانسان
ہاں یہ واحد تھا، اس کا جمع ہم نے ناس پڑھا تھا، یہ چیزیں، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کا حافظہ اور پختہ اور اسٹرانگ ہوتی جائے گی آپ کی میموری انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے آج کے سبق نمبر 14 کے اختتام پر ہم نے 174 الفاظ سیکھے جو قرآن میں 36,000 بار آئے ہیں. الحمدللہ 36,000 سے بھی زائد بار. مطلب بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ اس سے پہلے ہم قرآن سے بالکل ناشنا تھے، ہمیں نہیں تھا پتا کہ اس کا کیا میننگ ہے، اس کی کیا نوعیت ہے، اس کی کیا حیت ہے. تو ابھی ہمیں کتنا کچھ سمجھ میں آ گیا. آپ خود دیکھیں، جو ہی آپ کے سامنے صورت آتی ہے تو آپ خود بتاتے چلتے ہیں یہ اسم ہے، یہ مؤنث ہے، یہ مذکر ہے، یہ جمع ہے، یہ واحد ہے. تو کتنی خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ. تو اس پہ خوش ہوا کرے. اور یہ 7 ہوم ورک ہے، یہ آپ ہمیشہ، میں آپ کو بتاتی ہوں، ہر کلاس کے آخر میں یہ سلائیڈ آپ کو شو کی جاتی ہے، تو اس کو پورے دھیان سے ان تمام ہوم ورکس کو آپ کمپلیٹ کیا کریں. اور جو بھی سیکھیں گے اسے آپ نے آگے مسٹ سکھانا ہے انشاءاللہ، اور آپ نے مسٹ ٹیچر بننا ہے، اور آپ نے ٹریننگ لینی ہے اور ٹیچر بننا ہے انشاءاللہ، اور اپنے لیے توشہ آخرت بنانا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سے دعا ہے آخر میں کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیتے ہیں سارے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.